اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں تک سورت کے 2 باب مکمل ہو گئے۔ پہلے باب کا حاصل یہ تھا کہ حقانیت قرآن اور اس کے ساتھ 3 جماعتوں کی تقسیم اور ان کی 2 مثالیں۔ دوسرے باب میں دعوت عام اور اس دعویٰ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم پر 2 دلیلیں، 2 اعتراضات کے جوابات اور 3 طرح کے مخلوق سے نفی عبادت۔ یہاں سے سورت کا 3را باب شروع ہو رہا ہے۔ اس 3رے باب میں دعوت خاص ہے بنی اسرائیل کو، اور اس کے ضمن میں بنی اسرائیل کے 5 انواع کا ذکر ہوگا، وہ 5 خطابات ہوں گے۔ ان 5 خطابات میں ان کے مختلف، ان پر اللہ کی کچھ انعامات کا بھی ذکر ہوگا اور کچھ ان کی خباثتوں کا بھی ذکر ہوگا۔ اس کے بعد اور ہر نوع کے بعد تتمہ ہے، نتیجہ اور تتمہ ہوگا۔ یہ سلسلہ تقریباً آیت نمبر 90 تک چلے گا۔ اس کے بعد پھر ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات، کچھ اقوال ہیں ان کی تردید ہوگی، اور مسئلہ رسالت پر 5 اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ مسئلہ توحید پر 5 اعتراضات کے جوابات ہوں گے۔ اور پھر 5 امور کا، ان کو اعتراضات کے ضمن میں 5 امور کا مسلمانوں کو حکم ہوگا۔ اس طرح یہ حصہ 123 نمبر آیت پہ جا کر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ تو یہاں دعوت عام کے بعد دعوت خاص ہے۔ دعوت خاص، یہ خطاب کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، عام انسانوں سے، انسانوں کے ایک خاص طبقہ بنی اسرائیل کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ تخصیص بعد التعمیم میں نکتہ ہوتا ہے۔
کسی غرض کے لیے، کسی نقطے کے لیے عام ذکر کرنے کے بعد خاص کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں کوئی وجہ ہوتی ہے. تو یہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سورہ بقرہ مدینہ کی پہلی سورت ہے، مدنی سورت ہے اور پہلی مدنی سورت ہے. تو مدینہ منورہ میں ایک تو یہود آباد تھے اور دوسرے قبائل عرب کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج آباد تھے. یہود یہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے آباد ہوئے تھے. سلیمان علیہ السلام کا قافلہ یہاں مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس قبیلے میں اس قافلے میں بعض لوگوں نے مدینہ منورہ کو دیکھ کر، اس کی زمین کو، نخلستان باغات کو دیکھ کر یہ معلوم کر لیا کہ یہ نبی آخر الزمان کے آنے کی جگہ ہے. تو سلیمان علیہ السلام سے اجازت مانگ کر وہاں رہنا شروع ہو گئے کہ ہم یہاں رہیں گے تاکہ جب نبی آخر الزمان آئے تو ہم ان کی معاونت کریں، نصرت کریں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ ہر نبی اپنے دور میں نبی آخر الزمان کے آنے کی بشارت بھی دیں اور ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو ان کی اطاعت کا حکم بھی کریں. تو بنی اسرائیل یہاں آ کر آباد ہو گئے اور اسی انتظار میں رہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے سلیمان علیہ السلام سے یہ سبق لیا تھا کہ نبی آخر الزمان کی یہ علامات ہے، یہ نشانیاں ہیں، ان کے پاس تھی، پھر وہ اپنے اولادوں کو بتاتے رہے اور تواتر و تسلسل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتے رہے. ادھر یمن سے کچھ لوگ آ کر آباد ہوئے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے دو بڑے قبائل بن گئے، اوس اور خزرج. شروع میں وہ ان یہودیوں کے تابع تھے، پھر ان کی تعداد بھی بڑھ گئی، مالی لحاظ سے بھی وہ مضبوط ہوئے، زمینیں بھی ان کے بڑھ گئی. تو یہودی ان کے اوپر تقسیم ہو گئے اور ان کے آپس میں قبائلی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے. تو یہود کے جو دو بڑے دھڑے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ ان پر تقسیم ہو گئے، ایک کے ساتھ ہو گیا، دوسرے کے ساتھ ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں جو عرب کے لوگ تھے ان کی نظر وہ یہود پر جمی ہوئی تھی. یہود کی پہچان جو تھی وہ علماء اور سمجھدار یعنی اہل علم لوگوں کے اعتبار سے تھی کہ یہ اہل علم ہے، مولوی ہے، ان کے پاس کتاب ہے. تو سابقہ کتابوں کا علم ان کے پاس تھا، یہ علماء تھے اور عرب کے لوگ ان پر نظر جمائے بیٹھے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں. اگر یہ انکار کر دیں گے تو چونکہ بڑے مولوی صاحب کہہ دیں گے کہ نہیں میں نے ماننا، تو ہم عوام بھی کہہ دیں گے کہ یار جب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو غلط ہوگا. اب تو لوگ نہیں کہتے مولوی صاحب نے اگر کہہ دیا کہ غلط ہے، کہتے نہیں مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے. پھر بعد میں روتے بھی ہیں، مولوی چیخ رہے ہوتے ہیں ایسا نہ کرو، لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے، یہ تو ممبر کا آدمی ہے، اس مسجد کا پتہ ہے، باہر کا اس کو کیا پتہ ہے. لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں. مولویوں نے کہا تھا فلسطینیوں کو کہ اسرائیل کو زمین نہ بیچو،
کیا تمہیں ہماری زمین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر خصوصاً ہمارے دیوبند کے علماء نے کہا تھا کہ اپنی زمینیں ان کو بیچنا حرام ہے. عرب علماء نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری زمین ہے، میں یہودی کو بیچوں، عیسائی کو بیچوں، نصرانی کو بیچوں، ہندو کو بیچوں، اس میں شرعاً کون سی قباحت پابندی ہے؟ تو ان کی نظر سیاسی عواقب پر تھی، ہمارے علماء دیوبند کی. علماء عرب کی اس پر نظر نہیں تھی، وہ بھی اس لیے کہہ رہے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو اب ہم رو رہے. تو جب بھی علماء نے کہا کہ اس طرح نہ کرو اس طرح کرو، جب ہم ملک بنا رہے تھے تو علماء نے کہا تھا کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. اگرچہ علماء کا ایک طبقہ وہ بھی تھا جو تقسیم کی حمایت میں تھا، لیکن وہ اس وقت جو ان کو نقشہ دکھایا جا رہا تھا وہ اس ظاہری نقشے کے اوپر گئے کہ ہم ایک ایسا خطہ ارضی حاصل کرنا چاہتے ہیں. نعرہ یہ تھا ہم ایسا خطہ ارضی اور قطع ارضی حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کی انفرادی اور اجتماعی امپلیمنٹیشن کر سکیں، جہاں ہم اسلام کو افراد اور اجتماع کے اندر کیا نافذ کر سکیں، یہ چاہتے ہیں. اب اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ایسے علماء بھی تھے کہ نہیں یہ نعرہ ہے، صرف نعرہ ہے، اس پہ عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا. آج 70 سال نے ثابت کیے کہ ان کی بات ٹھیک تھی. تو کچھ لوگوں کی نظر عقابی ہوتی ہے جو زمین کے نیچے دیکھتی ہے، کچھ لوگوں کی نظر ہماری طرح سطحی ہوتی ہے، اوپر دیکھتی ہے. تو جب بھی کبھی علماء نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ غلط ہے، ایک بندہ آیا یہاں نعرہ لگایا کہ میں سب کو روٹی کپڑا مکان دوں گا، وہ مولویوں نے کہا نہیں یہ غلط کیا ہے، نہیں دے گا، اس نے چھین لیا. کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا، ایک نے ابھی آ کے کہا کہ میں سب کچھ بدل دوں گا. مولویوں نے کہا نہیں ہوگا ایسا نہیں. تو علماء پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے. وہاں علماء پہ نظر تھی کہ یہ اگر اس نبی کی بات مانتے ہیں تو ہم مانیں گے، نہیں مانتے تو ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے دو چیزیں اس میں ذکر کی ہیں. ایک ان پر جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے، اور دوسرا جو ان کی خباثتیں ہیں وہ ذکر کی ہیں. انعامات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ میں نے تم پر یہ انعامات کیے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کو مانو، یہ میرا بندہ ہے، میں نے بھیجا ہے اور سرور انبیاء بنایا ہے، سرتاج انبیاء بنایا ہے، انبیاء کرام کے امام ہے، لہٰذا اسے مانو کیونکہ ان احسانات کا تقاضا یہ. اور ان کی خباثتیں اور قباحتیں اس لیے مذکور ہیں کہ عرب کو دکھایا جائے کہ یہ تو اس طرح انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کرتوتیں کی ہیں، تو اگر آج نہیں مان رہے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ پرانے پاپی ہیں، یمن اپنا پاپی ہے برسوں میں نمازی، یہ پرانے پاپی ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مانتے ہیں نہیں مانتے. آپ دیکھو نبی کے اندر صداقت ہے کہ نہیں ہے. اگر نبی میں صداقت ہے خود مانو، نبی میں صداقت نہیں ہے کسی کی تقلید میں نہ جاؤ، رد کر دو. تو اس لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو گیا. پہلے رکوع میں موجودہ جو آپ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل ہیں ان کو خطاب ہے، اور اگلے رکوع میں ان کے آنے والے گزشتہ نسلوں کو خطاب ہے. تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. تو وہاں سے جو سلسلہ چلا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں. دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں. اللہ نے نبوت کا سارا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلایا، لیکن سرور انبیاء، سردار انبیاء اور امامت انبیاء کا جو کیا تھا صحرا تھا وہ اللہ نے بنی اسماعیل کے اندر رکھا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ مجتبیٰ تھے،
اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے برگزیدہ تھے، تو ان کی دونوں اولاد کو اللہ نے ان کس سے فضائل سے سرفراز کیا، نوازا۔ تو اسرائیل، اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، تو یہ گویا کہ عبداللہ۔ تو بنی اسماعیل یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی عبداللہ تھا۔ معنی کیا ہے کہ اللہ کا ایسا بندہ جو مکمل تابع ہو اور اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے والا۔ تو یا بنی اسرائیل اصل میں ہے یا بنینا، بنین جمع ہے بنی کی، بنین جمع ہے کس کی؟ بنی کی، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل۔ اچھا یہاں سوال یہ ہے کہ یوں کیوں نہیں کہا یا بنی یعقوب، یا بنی یعقوب اذکروا نعمت ربی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میری نعمتیں یاد کرو۔ نام کیوں نہیں لیا، لقب کیوں ذکر کیا؟ کہتا لقب ذکر کرنے میں اصل میں ترغیب ہے۔ یبن العالم اعلم، اے عالم کے بیٹے علم حاصل کرو، سمجھے کہ نہیں؟ یبن العالم، اے عالم، اے ابن العالم، اے عالم کے بیٹے علم حاصل کرو۔ یبن العالم، اے عالم کے بیٹے لا تترک الصلاۃ، نماز نہ چھوڑو۔ اس میں ترغیب ہے کہ مولوی صاحب کا بیٹا ہو کہ نماز چھوڑ رہے، یہ لقب ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ نام لقب، اے عبداللہ کی اولاد، اللہ کے بندے کی اولاد، اللہ کے تابعدار بندے کی اولاد۔ تو جو تمہارا والد اللہ کا تابعدار تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، تو تم بھی اللہ کے فرما بردار بن کے اس کی نبی کو تسلیم کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی میری نعمت، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے، خاص تم پر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، انعامات کو یاد کرو، اور یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کرو؟ میری بات کو تسلیم کرو۔ یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف یاد دہانی مقصود ہے، بلکہ یاد دہانی سے مقصد کیا ہے؟ تابعداری مقصود ہے۔ نعمت التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر خاص کی ہے، انعمت علیکم، نعمتی میں اضافت تخصیص کے لیے، خاص نعمتیں، وہ خاص نعمتیں کیا ہیں؟ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تم میں انبیاء کرام کا مسلسل ایک سلسلہ چلایا، تمہیں دنیا کی بادشاہت بھی دی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تمہیں کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، جعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بھی بنایا، تمہیں دینی اور دنیاوی ہر قسم کی خاص خاص نعمت عطا کی ہیں، اور پھر میں نے تم پر کی ہے انعام، تمہیں اس کی تاکید کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اس رکوع میں 8 احکامات اور 8 اوامر اور 4 نواہی ہیں، 4 چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور 8 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے۔ 8 چیزوں میں پہلی چیز ایفاء عہد کرو، اوفو بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اوفو بعہدی، نمبر 1 میرے عہد کو پورا کرو، نمبر 2 مجھ سے ڈرو، نمبر 3 ایمان لے آؤ، نمبر 4 نمبر 4 کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نمبر 5 آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، نمبر 6 وارکعوا مع الراکعین، جماعت کی نماز میں شرکت کرو، نمبر 7 واستعینوا بالصبر، نمبر 7 صبر کرو، نمبر 8 نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، 8 اوامر، 4 نواہی،
لا تکونوا اول کافر بی، پہلے کافر نہ بنو. نمبر 2 لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات پر ثمن قلیل نہ لو. نمبر 3 لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو. نمبر 4 لا تکتموا الحق، حق چھپاؤ مت. ان کے نیچے اگر قرآن آپ کے پاس اپنا ہے، بچیوں کے پاس بھی، تو نمبر لکھ لو جہاں جہاں میں نے نمبر کہا ہے. اوفو نمبر 1، فرحبو نمبر 2، آمنو نمبر 3، اقیمو نمبر 4، آتو نمبر 5، ورکعو نمبر 6، واستعینوا بالصبر نمبر 7، والصلاۃ نمبر 8. آٹھ اوامر، 4 نواہی، 4 چیزوں سے منع کیا. نمبر 1 لا تکونوا اول کافر بی، لا تکونوا نمبر 1. نمبر 2 لا تشتروا. نمبر 3 لا تلبسوا. نمبر 4 لا تکتموا. آپ کہیں گے کہ یہ تو لا تکتموا نہیں ہے، تکتموا ہے، تو یہ عطف ہے نا، ٹھیک ہے. جو قید کس میں ہوتی ہے؟ معطوف علیہ بھی ہوتی ہے، وہی معطوف کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ ملحوظ ہوتی ہے. تو فرمایا اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو. اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے منقول ہے، عہد سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں ذکر ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہ عہد تھا اللہ کا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 مقتدا اور امام بنائے تھے. اور حکم یہ تھا، وعہد کیا تھا، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر، سب کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کا احترام اور ان کی عزت کرو گے، ان کی نصرت اور مدد کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو گے. تو اس کے نتیجے میں میرا عہد کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ان جنتوں میں، باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ عہد. یا اوفو تو اس عہد میں کیا تھا، آمنتم برسلی، میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسول جمع ہے، تو اس عہد کے تحت نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تو میں تمہیں کیا کروں گا، تمہارے عہد کو، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، خلافت عرضی بھی تمہیں دے دوں گا. اوفو بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرتے رہو. ڈرنا صرف مجھ سے ہے. یہ بنی اسرائیل جو علماء تھے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی مخالفت اس لیے کی کہ انہیں یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ مذہبی مقتدا تو ہم ہیں، مذہبی پیشوا ہم ہیں، مذہبی قیادت ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تو ہم کیا ہو جائیں گے، ہم تابع ہو جائیں گے، امام یہ بن جائیں گے
تو پھر تو جو لوگ کہیں گے چپ کر کے آ کے سلام کریں گے تو امام صاحب کے ساتھ کریں گے، کوئی پوچھے گا نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو نذرانے اور یہ کیا ہے ہدیے اور یہ مال، یہ متاع، یہ جلسوں کے اندر تلاوت کروانا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نکاحوں پہ لے جانا، یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر مجھے کون پوچھے گا اگر میں امام نہیں رہا؟ اس لیے کیا ہو گیا کہ اس کو نہیں ماننا، اس کو نہیں ماننا۔ تو ایایا فرحبون، اور اس سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ جو مقتدر لوگ ہیں، مقتدر قوتیں ہیں، طاقتور قوتیں ہیں، یہ کہیں ہمیں جو ہے نا کیا نہ کر دے، دھنکار نہ دے کہ تم نے تو اس کو مان لیا ہے۔ تو اپنے جو مالدار لوگ تھے اور یا بڑے تھے، قبائل کے سردار تھے، ان سے بھی ڈرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَإِيَّا، ان سے نہ ڈرو، لالچ میں بھی نہ آؤ، خوف بھی نہ کرو۔ میں نے کہا تھا دو چیزیں گمراہی کا بنیادی سبب ہوتی ہے۔ انسان جو بنیادی طور پہ گمراہ ہوتا ہے، غلط راستے پہ جو جاتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ جو وہ حمایت کرتا ہے، تو اس کی بنیادی طور پہ علامہ ابن قیم نے کیا لکھا ہے، دو اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لالچ، نمبر 2 خوف۔ لالچ، کچھ اچھا ہو جائے گا، کچھ بہتر ہو جائے گا، کچھ مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے گا، تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے، حق کے بجائے باطل کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور دوسرا ڈرتا ہے کہ اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیچارے ملنگ تھے، فقیر تھے، عاجز تھے، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، کھڑے رہیں، مارے پڑی، پٹائی ہوئی، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور اللہ آپ کو ضائع کر دیں گے، نہیں ضائع کریں گے، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پکا ایمان نصیب فرما دے اور یہ عقیدہ نصیب فرما دے کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ ملنا ہے، جو نہیں لکھا وہ نہیں ملنا۔ میرے اگر مقدر میں لکھا ہے کہ میں نے کسی کے باطل کے ہاتھوں مرنا ہے تو میں مروں گا، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے نہیں مرنا تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ اصل میں عقیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ پکا پتہ تھا کہ ابو جہل چاہے جتنا مرضی طاقتور ہے وہ ٹھیک ہے، اپنے گھر میں رہے، جو ظلم کرتا ہے کر سکتا ہے کر لے، جس نے شہید ہونا ہوتا ہے، جس نے جانا ہوتا ہے اس نے چلے جانا ہے، وہ اگرچہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا رہے۔ تو یا فرحبون، اللہ کہتے ہیں ان سے نہ ڈرو، یہ دنیاوی لالچ میں بھی نہ آؤ، یہ نذرانوں اور فدیوں کے اور فطرانوں کے اور یہ ہدیوں کے لالچ میں بھی نہ رہو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، میرا عہد ہے کہ تمہیں میں غلبہ دوں گا، تو اب ایمان لے آؤ۔ اس میں ترغیبات ہیں، آمینو یہ دوسرا امر ہے اور اس میں ترغیبات ہیں۔ پہلی ترغیب یہ ہے آمینو، ایمان جیسی بڑی دولت حاصل کر لو، ایمان لے آؤ، یہ اس امر میں بھی ترغیب ہے۔ نمبر 2 بما انزلتو، اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے۔ او خدا کے بندو، میں نے تم پر اتنے بڑی بڑی انعامات کیے ہیں، تمہارا وجود میرا منہور منت، تمہارا رزق میرا مرہون منت، تمہاری دنیا میری مرہون منت، ساری چیزیں میری عطا کی ہوئی ہیں۔ جب سب کچھ میرا عطا کردہ ہے تو میں نے جو خط بھیجا ہے اس خط کی قدر کرو۔ بما انزلتو میں کیا ہے، میں نے اتارا ہے، تو میرا کیا ہے نوشتہ، میری اتاری ہوئی چیز اس قابل ہے کہ اسے رد نہ کیا جائے، بلکہ اس کو آنکھوں سے لگا کر اور سینے پہ سجا کر دل میں بٹھا کے اس کے مطابق عمل کیے۔ آمینو بما انزلتو، میں نے اتارا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں نے اتاری ہے تو تم نے اس سے پہلے بھی ایک کتاب کو مانا تھا، اس کا نام تورات ہے، وہ تورات تمہاری تسلیم شدہ کتاب ہے، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے کہ بالکل جو تورات ہے وہ صحیح کتاب ہے، تو تمہاری کتاب کی مصدق کتاب ہے، اور یہ قانون ہے کہ مصدق کی تصدیق کرنا یہی عقل مندی ہے۔
یہ میری کتاب تمہاری کتاب کی ویریفیکیشن کر رہی ہے اور اسے ویریفائی کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک کتاب ہے. تو جب میری کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے تو اس سے منہ مت موڑو، اسے روگردانی نہ کرو. مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. 3 ترغیبیں ہو گئی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے نہیں ہے. اور مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے بھی اس سے. بھی ہی ضمیر یا کس کی طرف راجع ہے؟ قرآن کی طرف. اور قرآن ضمناً مذکور ہے انزلت میں، ٹھیک ہے. یا بھی کی ضمیر راجع ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس نبی کے پہلے منکر نہ بنو. ٹھیک ہے. آپ کا ذکر بھی کیا ہے؟ ضمناً ہے. قرآن کا نزول آپ پر ہے تو کبھی کبھی ضمیر آپ کی طرف کیا ہو جائے گی؟ بغیر مرجع کے بغیر ذکر کی بھی راضی ہوگی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو. تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر بہت سارے لوگ انکار کر چکے ہیں، تو مدینہ کی بات ہو رہی ہے. مدینہ میں کتنے سارے لوگ؟ مکہ میں ابو جہل انکاری تھا، ابو لہب انکاری ہے، بہت سارا مکہ انکار کر رہا. چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، باقی سب تو کیا ہیں؟ کافر ہیں. تو لا تکونوا اول کافر بھی کیا معنی ہے؟ باوجود علم کے، باوجود دانش کے، باوجود سمجھنے کے، باوجود علامات اور دلائل معلوم ہونے کے تم پہلے کافر نہ بنو. یہ معنی یا یہ معنی لا تکونوا اول کافر بھی، لا تکونوا مقتدا الکفر، کفر کے مقتدا نہ بنو. لوگ تمہیں دیکھ کے کافر ہوں گے کیونکہ ان لوگوں کی نظر تمہارے اوپر جمی ہوئی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس لیے پہلی کفر کی سنت نہ ڈالو. من سن سنتا حسنتا فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سن سنتا سَيِّئَةً عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. جس نے کوئی غلط رواج ڈالا، غلط دستور اور غلط کام کو کی بیج ڈال دی تو بعد میں آنے والے سارے لوگوں کو اس کی سزا ملے گی. لہذا اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں تمہیں فرمائش کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ تم ابتدا نہ کرو کفر کی باوجود دانستہ اور علم کے. دانستہ جان بوجھ کر. وہ مکے کی کافر اگر کیا انکار کر رہے ہیں تو وہ جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ناسمجھی کی بنیاد پہ. تو تم پہلے کافر نہ بنو. تم تک دعوت پہنچ گئی ہے، یہ دعوت نصارہ کو بھی پاس بھی جانی ہے، تو کہیں وہ نصارہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی کیا نہ کر جائیں، انکار کرنے نہ لگ جائیں. تو باعتبار نصارہ کہ تم اول کافر نہ بنو. تو اولیت اضافی ہے. اولیت کیا ہے؟ اضافی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو میری آیات کے عوض میں تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ دنیا ثمن قلیل ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدنیا کلہ ثمن قلیل، دنیا ساری کی ساری کیا ہے؟ ثمن قلیل ہے. ایمان کے مقابلے میں اگر تمہیں پوری دنیا کوئی دے رہا ہے تو اسے ٹھوکر مار دو، ایمان کی دولت قبول کر لو. کیونکہ اس دنیا، اگر پوری دنیا کا تم بادشاہ ہو، پوری دنیا تمہارے تحت ماتحت ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر اس سے تمہیں چلے جانا ہے. ایمان کی دولت اگر تمہارے پاس ہے، ساری دنیا کے سب سے کم ترین درجے پہ سب سے بڑے فقیر بھی ہو، ایمان کی دولت ساتھ لے گئے، یہ باقی چیز ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جنت میں لے جائے گی. لہذا لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، ایمان کے مقابلے میں، میرے احکامات کے مقابلے میں، میرے فرامین کے مقابلے میں، میری آیات کے مقابلے میں ثمن قلیل مت خریدو. یہاں ایک سوال ہے
کہ سمن کس کو کہتے ہیں؟ سمن ایک ہوتے ہیں مبیع اور ایک ہوتے ہیں سمن. عربی میں مبیع اور سمن. مبیع اس چیز کو کہتے ہیں جس کو خریدتے ہیں، اور سمن جس کے ذریعے کسی چیز کو خریدا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیسوں کو کیا کہتے ہیں؟ سمن کہتے ہیں. اور پروڈکٹس کو کیا کہتے ہیں؟ مبیع کہتے ہیں. کتاب آپ نے لینی ہے، ڈیسک لینا ہے، اینک لینی ہے، لاؤڈ اسپیکر لینا ہے، موبائل لینا ہے، تو یہ موبائل مبیع ہے، اور اس کے جو پیسے آپ دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمن کہتے ہیں. پھر سمن اور قیمت یہ دو الگ چیزیں ہیں. قیمت جو بازاری ریٹ ہے، مارکیٹ کا جو مارکیٹ میں جو چیز کی قیمت ہے، اور سمن جو لینے اور بیچنے والوں کے درمیان طے ہو جائے اس کو سمن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمن تو کوئی نہیں خریدتا نا. لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے آیات کے عوض میں سمن نہ لو. تو سمن تو نہیں خریدا جاتا، سمن کے ذریعے چیز خرید. سمن تو پیسوں کو کہتے ہیں نا. سمن کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں کو کہتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے آیات کے بدلے میں پیسے نہ خریدو. حالانکہ میرے آیات پر کیا نہ کرو. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں نہ لو. اس کو متاع کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متاع. تو یوں کہہ دیتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي مَتَاعًا قَلِيلًا، میرے آیات کے عوض میں متاع نہ خریدو. متاع کیونکہ عربی کا قانون ہے کہ با سمن پہ داخل ہوتی ہے، مبیع پہ داخل نہیں ہوتی. اشتریت الزیت بالدراہم، میں نے تیل خریدا. اشتریت الزیت، زیت پر با نہیں آئے گا. بالدراہم، دراہم کے. اشتریت البقرہ، میں نے گائے خریدی. بالثمن، پیسوں کے ذریعے. تو با کس پر داخل ہوتی ہے؟ سمن پر داخل ہوتی ہے. تو آیات گویا سمن ہے، اور ثمنا قلیلا یہ کیا ہے؟ یہ عوض ہے، یہ مبیع ہے. یعنی خریدی جانے والی چیز ثمن قلیل ہے. تو ثمن تو خریدا نہیں جاتا، خریدا تو کیا ہے؟ سامان خریدا جاتا ہے. تو یوں کہتے ہیں لا تشتروا بآیاتی متاعا قلیلا، میرے آیات کے عوض تھوڑا مال، تھوڑی سامان، تھوڑی چیزیں نہ لو. تو یہ تو ٹھیک تھا. تو یہ ثمنا قلیلا کہنے میں کیا نقطہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے کے اندر اصل چیز جو ہوتی ہے وہ مبیع ہوتی ہے، وہ مقصودی ہوتی ہے. اور ثمن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تابع ہے، مبیع کے تابع ہے، یہ مقصودی نہیں ہوتی. پیسے مقصود نہیں ہے نا. مقصود تو کیا ہے؟ چیزیں ہیں. پیسے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو لاکھوں روپے دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس سے کوئی چیز نہیں خریدنی، تو میں کیا کروں گا پیسوں کے؟ پیسے کھا تو نہیں سکتے نا. پیسے سے کھانا لیں گے، پیسے سے پانی لیں گے، تو کھانا، پانی، مکان، یہ چیزیں مقصودی ہیں نا. پیسہ تو مقصودی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس دنیا کے عوض، ایمان کے عوض میں دنیا لوگے، تو گویا تم ایک غیر مقصودی چیز کو خریدنے لگے ہو، جو مقصود ہی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جیسے کیا کرنا؟ کسی سے پیسے لے لینا، اور اس پیسوں سے کوئی مقصد، کوئی غرض، کوئی چیز نہ خریدی جائے. تو اس لیے ثمن کہا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے آیات کے عوض میں ثمن قلیل مت لو. ثمن قلیلا، پیسے نہیں لینے اللہ کی آیات کو بدل کر، احکامات کو بدل کے. کہتے ہیں ہمیں IMF ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تعاون کرے گا، اس لیے ہم مدرسوں کو، مسجدوں کو کیا کر رہے ہیں؟ کنٹرول کر رہے ہیں. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مدرسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے IMF سے پیسے نہ لو. مولوی حضرات تو آج کل اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ختموں پہ پیسے نہ لو. ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا. ایک ختم والا مولوی صاحب ایک دوسرا ختم کے خلاف ہے، کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ختموں پہ پیسے نہ لو. ہم کہتے ہیں IMF سے کیا ہے؟ مدرسوں کے عوض پیسے نہ لو. لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، سینٹ میں ووٹ بیچ کر پیسے نہ لو. لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیت ہے. جو چیز تمہارے پاس کیا ہے وہ حق کے عوض، حق کو دو، کسی مفاد کے ذریعے نہ دو. لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، مفادات
کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں، نہیں، اللہ کی دین کا فائدہ کہاں ہو رہا ہے یہ فیصلہ کرنا۔ لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، ٹھیک ہے، تراویحوں پہ پیسے نہ لو، آپ صاحب تراویحوں میں پیسے نہ لو، لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا۔ اس لیے علماء نے یہاں مسئلہ لکھا ہے، تراویحوں پہ پیسے لینا معروف اور مشروع دونوں طرح جائز نہیں ہے۔ معروف کا معنی کیا ہے کہ کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک رواج ہے کہ دیتے ہیں، اگر رواج ہو تو پھر بھی نہیں لینے، اور اگر مشروط شرط لگا آپ نے کہ پیسے دیں گے تو پھر میں کیا کروں گا، تراویح پڑھاؤں گا، تو پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں لوگ ویسے نہ آپ کے ذہن میں نہ آپ کے ارادے میں ہے اور لوگ آپ کی خدمت کر رہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سنانا ہے، قرآن اللہ کی رضا کے لیے سنانا ہے۔ تعلیم قرآن کا مسئلہ بھی یہاں علماء نے چھیڑا ہے، تعلیم قرآن پہ پیسے لینا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ ایک جماعت نکلی ہے جماعت المسلمین، وہ ہم سب کو کافر کہتے ہیں کہ تم سب کافر ہو، کیوں؟ تم قرآن کے پیسے لیتے ہو، تنخواہیں لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہو تو یہ تمہاری تنخواہ لینا کیا ہے، یہ حرام ہے، تم قرآن کے روح سے کیا ہو، سارے کافر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو تعلیم قرآن ہر ایسا عمل جس پہ عمل کرنے والے کو خود ثواب اور اجر ملتا ہو، اس کا عوض لینا اصل مسئلہ یہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تقربات، عبادات، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، نماز کی چونکہ یہ میری اپنی عبادت ہے، اس پر کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پر عوض لینا جائز نہیں ہے، اس پر عوض لینا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ائمہ مساجد اور معلمین قرآن کو وظیفے ملتے تھے سرکار حکومت کی طرف سے، اور یہ سلسلہ تقریباً مغلیہ دور حکومت تک چلتا رہا۔ اس وقت تک جب اسلامی حکومتیں ہوتی تھی تو اسلام کی حکومت میں مساجد مدارس کا ایک انتظام تھا، ایک سسٹم تھا۔ اس کے بعد چونکہ اسلام معطل ہو گیا، خلافت عثمانیہ کے بعد تو اسلام کا مکمل نظام ہی لپٹ گیا، تو اب علماء نے مجبوری کے تحت اجازت دی ہے کہ یہ جو تنخواہ آپ لیتے ہیں تو یہ عوض ہے وقت کے، حبس وقت کے عوض میں، حبس وقت، آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سسٹم کو کیا کر دیں گے، وقت کی پابندی نہیں کریں گے، تو ہم عموماً یہ ہے جہاں امام نہیں ہوتا تو وہاں نمازوں کا کے ٹیبل کا سسٹم خراب ہوتا ہے، جہاں آپ قاری صاحب کو تعلیم پر تنخواہ نہیں دیتے تو وہ تعلیم وہ کیا کرے گا، اس نے بھوکا تو نہیں مارنا، تو وہ معاش کی طرف میں جب نکلے گا تو یہ نظام ڈڈ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ اس نظام کو کس سے، بیٹھنے سے اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے مجبوری کے تحت علماء کرام کے لیے کیا ہے، علماء نے فیصلہ کیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ ان کی تنخواہیں کیا ہیں، جائز ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو وہاں سے، لیکن یہ ہو کہ مقتدیوں کا ارادہ یہ ہو کہ ہم اپنے امام صاحب کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہے ہیں تو ان کو اجر ملے گا، اور امام صاحب کا ارادہ یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھا رہا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے رکھی ہے۔ اسی طرح معلم قرآن وہ بھی کیا ہے، وہ اس نیت سے قرآن پڑھائیں، اس کو ملازمت سمجھ کے یا نوکری سمجھ کے کہ میں تنخواہ کے لیے پڑھا، نہیں، اس کی تو تنخواہ پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں برحق تھوڑی سی خدمت ہے، تھوڑی سی کیا ہے، خدمت ہے دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے، تو یہ دینے والے بھی کیا ہے، اس نیت سے ہوں، اور لینے والوں کی نیت بھی یہ ہونا۔ تشتروا ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور مجھے سے ڈرتے رہو، ایمان کے اندر، ایمان میں کسی اور کے طرف چلے نہ جاؤ، خوف، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر لو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ ولا تلبسوا الحق، یہ پہلے دو حکم تھے ذاتی طور پہ، ٹھیک ہے، خود ٹھیک ہو جاؤ، خود کافر نہ بنو، خود قیمت نہ لو، مولوی صاحب ٹھیک ہو جاؤ۔
انفرادی ان کو حکم تھا. اب آگے دوسروں کو، تم علماء ہو تو دوسروں کو گمراہ نہ کرو. دوسروں کو گمراہ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب کے مقابلے میں یا تو اس کا مد مقابل کوئی سمجھدار جاننے والا عالم آدمی ہوگا یا جاہل ہوگا. اگر اس کے مقابلے میں عالم ہے تو یہ کیا کرتا ہے، پھر حق کو خلط مت کر دیتا ہے، حق اور باطل کو مکس کر دیتا ہے، اس کو عالم کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر عوام ہے تو یہ حق کے اوپر پردہ ہی ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. تو فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرو. نبی آخر الزمان کی جو اوصاف ہے اسے خلط مت نہ کرو. صفت کیا تھی کہ آپ کیا ہوں گے، آپ کا چہرہ مبارک سفید چمکتا ہوا ہوگا اور سرخی مائل ہوگا. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کیا ہوں گے، ادوم. کس کی طرف ہو، وہ وہاں تھا ادوم، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اسود لکھا ہے، اسود ہے، یعنی وہ کالے رنگ کے ہوں گے. لفظی بدل دی، خلط ملط کر دیا. یا معنوی تعریف کر دیں یا لفظی تعریف کر دیں، کوئی نہ کوئی تعریف کر دیتے ہیں، کوئی تبدیلی لے آتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تو اس سے حق اور باطل خلط ملط ہو جاتے ہیں. تو التباس اور خلط ملط پیدا کرو حق اور باطل کے درمیان. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق چھپاؤ بنا. جہاں کوئی بھی حق ہو تو اسے واضح کر دو، بیان کر دو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو خلط ملط کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، چوتھا حکم ہے واقع، اور نماز قائم کرتے رہو. نماز کا مکمل اہتمام رکھو، مکمل انتظام کرو. اقامت صلاۃ کا معنی میں آپ کو بتا دیا تھا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ خوشی خوشی طیب نفس سے دیتے رہو. آتو ایتیا کے اندر کیا ہوتا ہے، ایتا کے اندر خوشی کا معنی موجود ہوتا ہے. ایتا آتو الزکوٰۃ، ایتا کا لفظ جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں طیب نفس اور خوشی کا لفظ موجود ہے کہ جب زکوٰۃ دینے لگو تو خوش ہو کے دو. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے مال کا مالک بنا دیا ہے کہ آج میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں رہا بلکہ دے رہا ہوں. خوشی سے دو. یہ نہیں ہے یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے، یہ مولوی صاحب علماء کوئی مدرسے کے لیے چاندہ کرنے آئے، یار مولویوں کا بھی کوئی دوسرا کام نہیں ہے، بس روزانہ چاندہ مانگنے آ جاتا ہے. نہیں، ایسا نہ کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، نماز تھی لیکن اس میں رکوع نہیں تھا، اس لیے اقیم الصلاۃ کے بعد خاص رکوع کا حکم ہے. اور معنی کیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں والی نماز پڑھو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہود میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے مولوی بھی ان کو کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے. بعض اوقات کیا کہتے تھے، تم نے ٹھیک کیا ہے، تم صحیح، یہ وہی نبی ہے. تو دوسروں کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو کہ خود بھی میں نے عمل کرنا ہے. اس لیے جو لوگوں کو امر کرے تو وہ خود بھی کیا ہو، عامل ہو. واعظ کے لیے کیا ہے، عامل ہونا ضروری ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ جو واعظ عامل نہیں ہے وہ واعظ نہ کرے. ہاں، عامل علماء کی دو ذمہ داریاں ہیں.
ایک ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ کیا ہو، وہ لوگوں کو وہ خود عمل کرے، اور دوسری ذمہ داری اس کی ہے کہ لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بھی عمل پر لائے۔ اب اگر وہ دونوں ڈیوٹیاں کر رہا ہے تو نور علی نور ہے، اور اگر کسی ایک بھی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کیا ہو جائے، بیٹھ جائے کہ میں عمل نہیں کرتا لہذا کسی کو بتانا ہی نہیں۔ عمل میں اگر کمزوری ہے تو اللہ سے مانگتا رہے اور عمل کی کوشش کرتا رہے، اس کے علم۔ لیکن ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو کہو صحیح علم حاصل کرے، طالب علم کو کہو صحیح علم حاصل کرے۔ اگر وہ صحیح علم حاصل کر لے گا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ علم کے باوجود وہ کیا کرے، وہ بدعمل ہو، علم کے باوجود بدعمل ہو۔ قاضی صاحب فرماتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ علم اسے مجبور کر دے گا عمل پہ، لیکن شرط یہ ہے کہ علم صحیح حاصل کیا ہو۔ تو طالب علم تو پڑھتے صحیح نہیں ہے نا، صحیح علم نہیں حاصل کرتے تو پھر نہ علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، چند سال بعد جہلا کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر وہ جاہلانہ باتیں کرتے۔ تو فرمایا ورکعوا جی اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، تنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو۔ کتاب سے مراد کیا ہے، تورات ہے، تورات کی تلاوت کرتے ہو، اور تورات میں حکم ہے کہ خود نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو۔ جب دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو تو خود بھی اس پہ عمل کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ تمہیں ان حرکات سے روک دے؟ عقل اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جو کس کو، اونٹ کو ڈالی جاتی ہے اور ان کو باندھ دیا جاتا ہے اس سے۔ تو عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل ناشائستہ چیزوں سے کیا کرتا ہے، انسان کو روکتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 7واں حکم، 8واں، اور اللہ کی مدد مانگتے رہو۔ اگر تمہارے اندر کیا ہے، نبی کا حسد بھر گیا ہے اور عہدے کی لالچ اور عہدوں کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ گئی کہ یار امیر بھی میں ہونا چاہیے ہوں اور جنرل سیکرٹری بھی میں ہونا چاہیے اور عہدوں پہ مجھے ہونا چاہیے، بڑا مجھے ہونا چاہیے، مقتدا مجھے ہونا چاہیے، یہ حب جاہ ہے کہ میں ہی سب سے آگے ہوں۔ یہ اگر آ گیا ہے، اور حب مال اگر آ گیا ہے، مال کی وجہ سے حق کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو، تو دو کام اس کے لیے بہت بڑا علاج ہے، علاج بتنا ہے۔ حب مال، حب جاہ کا علاج وہ کیا ہے، صبر ہے۔ صبر جی نفس کو روکنا، نفس کو کیا کرنا، روکنا۔ صبر کے 3 مصداق ہیں، 3 مقامات پہ صبر کیا جاتا ہے۔ صبر عن المعصیت، صبر علی الطاعات، اور صبر علی البلایا۔ تو کیا کرو، معصیت سے اپنے آپ کو روکو، صبر کا معنی کیا ہے، روکنا۔ نمبر 2، اطاعت پر اپنے آپ کو روکو، جماؤ۔ نمبر 3، بلاؤں پریشانیوں کے اوپر صبر کرو۔ اس سے تمہارے اندر مال کی محبت، جاہ کی محبت، مال اللہ نے نہیں دیے تو صبر کرو، کوئی عہدہ اللہ نے نہیں دیا ہے کسی اور کو دے دیے تو صبر کرو، نبی آخر الزمان کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں بھیج دیا ہے تو اللہ کے فیصلے پہ صبر کرو۔ اس کا علاج یہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے، صبر و صلات، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، یا جی وَإِنَّهَا ذَا الْعَمَلَ، اور بے شک یہ عمل، لَكَبِيرَةٌ، بھاری ہے، عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، ہر ایک پر، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، استثناء مفرغ ہے، ہر ایک پر بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر جو جن کے دلوں میں خشوع موجود ہے، اللہ کی حضوری موجود ہے، اللہ کا دھیان موجود ہے۔
وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کتنے لمبی رکعت پڑھ گیا ہوں، اس لیے پوری رات نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، اوہو یہ راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ کیا ہے 2 رکعت بھی اس میں نہیں آتے، 2 رکعت بھی نہیں سماتے اس میں۔ الا علی الخاشعین، خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین یظنون، وہ ہے یظنون جن کو یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو جس کو یہ پتہ ہو کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں تو اللہ اس کی اطاعت میں کبھی اکتاتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں، کیونکہ ملاقات کرنی۔ آپ کو اگر کوئی کہہ دیں کہ بنی گالا پیدل جانا ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، یقین کریں آپ یہاں سے جوتے اتار کے بھاگیں گے اور کہیں گے کہ یار خان صاحب سے ملاقات ہونی، اور یقین بھی ہو کہ کیا ہے، یقینی طور پہ خان سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، کنفرم ہو گئی، آپ کو فون آ جاتا ہے کہ آپ صاحب آپ کی ملاقات خان صاحب سے کنفرم ہو گئی ہے۔ تو آپ کے دل میں تو خان کی اتنی عقیدت نہیں ہے، اگر آپ کو کہہ دیں کہ مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ملاقات کرنی ہے لیکن جانا پیدل ہے، تو آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ ہاں، جو عاشق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ محبت۔ تو اللہ کے ساتھ جن کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کی ملاقات پہ وہ پھر کیا ہیں؟ تھکتے نہیں ہیں۔ الذین یظنون، انہیں یقین، ظن جو خیال بغیر حواس اور بغیر استدلال کے ذہن میں آئے اسے ظن کہتے ہیں۔ استدلال اور حواس یعنی آنکھوں سے آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، کانوں سے نہیں سنی، زبان سے چکھی نہیں، ناک سے سونگھی نہیں، اور آپ کے ذہن میں ایک خیال آ گیا، اور نہ ہی کسی استدلال سے۔ استدلال کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ نے کوئی دلیل بنا کے اس دلیل کے ذریعے بھی وہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں آئی، نہ حواس کے ذریعے آئی نہ دلیل کے ذریعے آئی، اور ایک خیال آ گیا ہے آپ کے ذہن میں، اس کو ظن کہتے ہیں۔ یہ ظن کبھی اس کے ساتھ قرائن مل جاتے ہیں تو یہ یقین کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں انسان کیا آتا ہے؟ وہم، اور وہم اس کو کہتے ہیں۔ تو ظن کے ساتھ اگر کیا ہو جائے؟ استدلال مل جائے یا حواس مل جائے، موافقت کر جائیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن یقینی۔ اور اگر ظن غالب کہہ دیتے ہیں اس کو، اور اگر اس کے ساتھ کوئی استدلال نہ ہو اور پھر حواس کا تعاون بھی نہ ہو تو اس کو پھر ظن محض کہتے ہیں، ظن محض۔ تو یہاں ظن دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر ظن یقین کے معنی میں ہو تو پھر کیا معنی ہوگا؟ کہ خاشعین کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، لہذا نماز اور صبر سے اکتاتے نہیں ہیں، نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ یا اگر یہ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ وہم بھی ہو، یہ خیال بھی ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو اس خیال کا تقاضا بھی ہے، اس خیال کی بنیاد پہ بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ انہا کبیرۃ الا علی الخاشعین، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کو یقین اگرچہ نہ ہو لیکن وہم بھی ہو، خیال بھی ہو کہ ملاقات رب سے کرنی ہے اور یہ رب کی ملاقات ہے۔ اور بعض عارفین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جن کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں یا رب ان کو دیکھ رہا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فکأنہ یراک۔ انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، اور وہ اس کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات بھی ہونی ہے اور وہاں جانا ہے تو اس لیے آپ گھبرائیں گے نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اعادہ ہے
دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے علی العالمین، سارے لوگوں پر فضیلت دی ہے. یا فضیلت سے مراد کیا ہے؟ فضیلت فی زمانہم، اپنے زمانے میں. تو اپنے زمانے میں ان کو جو فضیلت دی گئی تھی وہ کسی کو نہیں ہے. یا فضلتکم علی العالمین فی بعض الجزیات، جزیات کے اندر جزی فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، جزی فضیلت دی ہے تمہیں. واتقوا یوما، اور اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے پاس قیامت آنے والی ہے. تخویف اخروی ہے، یعنی تذکیر بھی ما بعد الموت. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن بدلہ نہیں دے گی کوئی بھی نفس عن نفس، دوسرے نفس سے، شیئا کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعت، اور نہیں اس نفس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہیں اس نفس سے کوئی جرمانہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہیں ان کی مدد اور نصرت کی جائے گی. تو بنی اسرائیل کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے کیا کر دیا؟ تذکیر بما بعد الموت کرا دی گئی کہ مرنا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے کیا کر لو؟ موت کی تیاری کرو، حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ چل پڑو. وَاذْكُرُوا، یہ ضابطہ ہے کہ انسان کیا ہے جب گرفتار ہوتا ہے تو اس کی چھڑانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، 4 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1، زبیر کو چھوڑ دو، مجھے لے جاؤ جیل میں اس کی جگہ چلے جاتا ہوں. نمبر 2، MPA صاحب کا فون کروا دو، اس کو چھڑا دو، شفاعت، سفارش. نمبر 3، یار بندہ چھوڑ دو، پیسے لے لو، جرمانہ لے لو. نمبر 4، نصرت، جلوس نکالو، ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے، جلوس نکالو، سڑک بلاک کر دو، چھوڑو اس کو. تو حکومت کیا ہو جاتی ہے؟ مجبور ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے. یہاں آخرت میں سارے کوئی ایک کام بھی نہیں ہوگا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کی عوض میں بھی نہیں بٹھایا جائے گا. جس نے جرم کیا ہے بس اسی کو پکڑیں گے. لہذا ہر بندہ سب سے پہلے اپنی فکر کرے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. لا یضرکم من ضل، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پہ ہو تو آس پاس اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی، فکر تم اس کی کرو گے لیکن خود ہدایت پہ ہونا ضروری ہے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت، سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت، سفارش، ٹھیک ہے. معتزلہ کہتے ہیں کوئی سفارش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں نے اس دن آپ کو بتا دیا تھا اصول میں. اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ سفارش ہوگی، لیکن کس کے بعد؟ اللہ کی اجازت کے بغیر، کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کے بعد، اور اسی طرح کس کے بعد؟ جس کی سفارش ہو وہ ایمان والا ہو، اور جس کو جو سفارش کر رہا ہے اسے اپنے مشفوع لہو کا علم ہو، اور جی یہ کچھ شرائط کے ساتھ مشروط شفاعت ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت زبردستی سفارش ہے، وہ شفاعت قہری جو ہے وہ ممنوع ہے، وہ منع ہے، وہ شریعت کے روح سے وہ صحیح نہیں ہے. ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے. یہ منہا کی ضمیر نفس کے طرف راجع ہے. نفس یہ کیا ہے؟ یہ مؤنثی سمائی ہے. عدل، عدلہ، عدل عوض کو کہتے ہیں، یعنی جرمانہ. ولا هم ينصرون، اور نہیں ان کی نصرت اور مدد کی جائے گی. النصرت بالقوہ یعنی ہڑتال. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے بیان انواع 5 بنی اسرائیل کا شروع ہو رہا ہے. پہلی نوع، اس نوع کے اندر 5 خباستوں کا ذکر ہے، 5 انعامات کا ذکر ہے.
8 انعامات کا سوری اس میں 8 انعامات اور 2 عذابوں کا ذکر ہے. اذ نجیناکم من آل فرعون، اے بنی اسرائیل انعامات کو یاد کرو. پہلا انعام وہ ہے ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تمہیں دردناک عذاب، برے عذاب تمہیں پہنچاتے تھے. عذاب کی اضافت سوء کی طرف، اس کی سختی میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے. سوء العذاب، ویسے عذاب تو ہوتا ہی سوء ہے نا. وہ سوء العذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، قتل کر دیتے تھے تمہارے بچوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورت لڑکیوں کو. لغرض فاسد، غلط مقصد کے لیے. یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ لڑکی چھوڑ دینا اور لڑکا مار دینا یہ بھی تو ایک قسم کا احسان ہے. کہا نہیں، لڑکی چھوڑ دیتے تھے غلط مقصد کے لیے، باندیاں بنانے کے لیے. یذبحون ابناءکم، یہ پہلا انعام ہے کہ تمہیں فرعون سے نجات دے دی. انجا من الفرعون. سوالات یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے اس معاملے میں بلاء من ربکم عظیم. یہاں آیت کا ترجمہ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیں کہ بلا کے 2 معنی ہیں. بلا کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 انعام، نمبر 2 امتحان. ٹھیک ہے. 3 معنی ہیں، بلکہ بلا 3 معنوں میں استعمال ہے. انعام، امتحان، نمبر 3 مصیبت. ٹھیک ہے. اور ذالکم، فی ذالکم میں جو ذالک ہے اس کا مرجع یا تو انجا ہے، انجا. نجیناکم میں انجا ہے، مصدر ہے. اور یا یذبحون میں ذبح ہے، ذبح. ٹھیک ہے. تو ذالکم کا مشار الیہ یا انجا ہے یا ذبح ہے. تو معنی یہ ہوگا فی ذالکم، اگر بلا کا معنی کیا ہو؟ انعام ہو، تو ذالک کا مشار الیہ انجا ہوگا. فی ذالک الانجاء انعام، اس نجات میں تمہارے لیے انعام تھا. ٹھیک ہے. اس نجات میں تمہارے لیے انعام تھا رب کے طرف سے بڑا. نمبر 2 بلا کا معنی امتحان. ٹھیک ہے. اور ذالک کا مشار الیہ کیا ہو؟ ذبح. تو پھر معنی یہ ہوگا فی ذالک الذبح، اس ذبح اولاد میں تمہارے لیے امتحان تھا بڑا. یا ذالک کا مشار الیہ ذبح ہو اور بلا کا معنی مصیبت ہو، تو پھر معنی یہ ہوگا فی ذالک الذبح، اس ذبح میں تمہارے لیے مصیبت تھی، بڑی مصیبت تھی. فرعون تمہاری اولاد کو قتل کر رہے تھے، تو اتنا بڑا انعام کر دیا. لہذا اس انعام کا تقاضا یہ ہے، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہم نے اتنا انعام کیا ہے، اس کا تقاضا یہ میرے نبی کو مانو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا انعام. غرق دشمن، غرق عدو، دشمن کا غرق ہو جانا اور تمہیں نجات مل جانا، ڈوبنے سے بچ جانا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے چیر دیا تمہارے لیے البحر، سمندر کو. فرق کس کو کہتے ہیں؟ چیرنے کو. فرق الراس، بالوں کے درمیان مانگ نکالنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فرق الراس کہتے ہیں. اذ فرقنا بکم البحر، جب ہم نے چیر دیا، بکم اے
بسببکم تمہاری وجہ سے تمہارے لیے البحر سمندر کو، فانجیناکم اور ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، تفصیلات آپ کو معلوم ہے، یاد ہے، فانجیناکم اور نجات دی تمہیں، واغرقنا اور ڈبو دیا ہم نے آل فرعون فرعونیوں کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ نظر کے دو معنی ہوتے ہیں، اغرقنا انجیناکم یہ اوپر ہے نجینا آل فرعون، نجیناکم من آل فرعون، وہاں نجینا ہے یہاں انجینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باب افعال اور باب تفعیل، اس میں فرق یہ ہوتا ہے، تفعیل میں تدریجاً عمل ہوتا ہے، تدریج، آہستہ آہستہ۔ تو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ ایک دم نہیں ملی تھی، بلکہ کیا تدریجاً آہستہ 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 نجات ملی، اس لیے وہاں نجینا کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہاں فرعون غرق کیا ہوا، ایک دم سے غرق ہوا، اس لیے کیا کہا، یہاں تمہیں نجات دی، ایک دم نجات دی، ایک دم، اس لیے لفظ انجا استعمال ہوا۔ فانجیناکم کمال ہے قرآن کا، ایک ایک لفظ میں عجیب عجیب نقطے ہیں، اور کمال ہے ان علماء کرام کا جو ان نقطوں تک پہنچے ہیں۔ وغرقنا آل فرعون اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وانتم تنظرون، تنظرون کے دو معنی ہیں، ایک نظر، نظر کہتے ہیں آنکھوں سے نظر، دیکھنے کو، تو تم دشمن سامنے غرق ہو رہا ہو، بندہ دیکھ رہا ہو، زبردست خوشی ہوتی ہے، ہاں ہاں مزہ آئی ہے، ایک۔ دوسرا نظر کا معنی فکر کی بھی ہوتے ہیں، غور و فکر کے، ٹھیک ہے، نظر، انظروا ما فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین میں ہے ان کو دیکھو نہیں، ان میں فکر کرو۔ تو فکر اور تحیر حیرت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو انتم تنظرون، تم حیران ہو رہے تھے، اتنی بڑی بلا غرق ہو گئی، تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ غیر یقینی امر جب ہو نا، اس کے لیے بھی نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بندے کو یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ تو بنی اسرائیل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون غرق ہو گیا، اس لیے اللہ نے کیا کیا، اس کی لاش کو باہر پھینکا سمندر سے کہ دیکھ لیں کہ واقعی یہ مر چکا ہے، بعد میں بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اتنا یعنی اس کا وہ دبدبہ رعب بیٹھ چکا تھا۔ وانتم تنظرون دوسرا، جی یہاں ایک حاشیہ ہے، یذبحون ابناءکم، تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ 12,000 بچے، 12,000 بچے فرعون نے قتل کیے تھے بنی اسرائیل کے، اور 90,000 عورتوں کے حمل ساقط کیے تھے۔ یہ اقتدار بچانے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، بچے مار دیتے ہیں، بیویاں مار دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، تو اتنا بڑا ظلم اس نے کیا تھا۔ اور یہ ذبح کرنے اس نے کیا کیوں، اولاد بچے کیوں ذبح کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں علماء نے 3 رائے بیان کی ہیں۔ یا تو اس نے خواب دیکھا تھا کہ قبط سے آگ نکلی ہے اور انہوں نے کیا کر دیا ہے، بنی اسرائیل یہ فرعونیوں کو جلا کر رکھ دیا، فرعون کے محل کو جلا دیا ہے، تو اس نے اس کی تعبیر کی کہ یہاں سے کوئی بندہ نکلے گا جو مجھے کیا کر دے گا، مار دے گا، اس لیے ان کی نسلیں ختم کرو۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ ایک زمانے میں ایک آدمی نکلے گا بچہ، اور وہ کیا کر دے گا، وہ فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بشارت دی تھی۔ یا تیسرا یہ کہ یہ بات ان کو نجومیوں نے بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ نکلے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا،
اس لیے اس کو فکر پڑی اور بچے مارنا شروع کر دیے. فَأَنجَيْنَاهُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. فرعون یہ لقب ہے، مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا. نام اس کا، ایک وہ فرعون ہے جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اس کا نام رعمسیس ہے، اور اس کا نام منفتح ہے جو غرق ہوا ہے، وہ اس کا باپ تھا. جس نے تربیت کی تھی وہ باپ تھا، اور جو غرق ہوا ہے یہ بیٹا تھا. یا بات نہیں گئی کہ اس کا نام ولید بن ریان تھا. بہرحال جو بھی نام تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تیسرا انعام معافی کا دیا جانا، معاف کیا جانا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. سورہ اعراف میں ہے 30 لیلتاً. تو 30 راتیں گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ کیا نہیں کرنا، مسواک نہیں کرنا. جب انہوں نے مسواک کیا تو اس پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ 10 راتیں اور اعتکاف کرو. 40 راتیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، ادھر تم اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، عجل معبودا، معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، کیونکہ عجل عبادت کے لائق نہیں ہوتا اور تم نے اس عجل کی عبادت کی. لیکن ثم عفونا، عجل کو عجل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ماں کے پیچھے جلدی جلدی بھاگتا ہے، عجلت سے جاتا ہے، اس لیے اس کو عجل کہتے ہیں، بچڑا. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس بڑے جرم کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، چوتھا انعام. چوتھا انعام، انہیں 3 انعام، اتنے بڑے بڑے انعام، تمہیں عفو کیا ہے، تمہیں معافی کا طریقہ بتلا دیا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم کیا کرتے، میرے اس نبی کو مانتے، تمہارے آبا و اجداد کو اتنے جرائم کے بعد بھی ہم نے معاف کیا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور چوتھا انعام ہم نے تمہارے اوپر یہ کیا تھا بنی اسرائیل. اِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی تھی، یعنی فرق کرنے والی تھی حق اور باطل کے درمیان. والفرقان، یا فرقان یہ کتاب کی تفسیر ہے، یا فرقان سے مراد کیا ہے، معجزات. والفرقان، اور وہ معجزات دیے تھے جنہیں دیکھ کر حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا تھا. یہ اس لیے دیے کہ تاکہ تمہیں ہدایت ملے. لعلکم تہتدون، کتاب کا دیا جانا، دستور العمل کا ملنا، جی آئین کا ملنا. فرعون سے نجات دے دی، اب حکومت تمہاری آ گئی، اقتدار تمہارے پاس آ گیا، تو اقتدار میں وہی پرانی لاڈ میں گالی والی کتاب لا کے رکھ دو، بس اس کے مطابق چلو. نہیں، نئی کتاب، نیا قانون، نیا ملک، نیا قانون. دنیا کا واحد ملک ہے ہمارا والا، کیونکہ ملک نیا تھا، قانون لاڈ نکالے والا اب بھی چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نئی کتاب، نئے نظام کے لیے ہم نے کتاب دی تھی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم کتاب کے ذریعے ہدایت پاؤ. تو کتاب اور نبی یہ رہنما ہوتے ہیں. کتاب پر عمل کریں گے، نبی کی اتباع میں، نبی کی اتباع ہوگی کتاب کے ذریعے. تو نبی اور کتاب لازم ملزوم ہے. کتاب اللہ رجال اللہ، کتاب اللہ رجال اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. بعض کہتے ہیں کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. دونوں لازمی ہیں. بندے بھی ہوں گے مقتدا، ائمہ، تو امام کے پیچھے چلیں گے، امام کی اقتداء کریں گے. اور کتاب بھی ہونی چاہیے. لعلکم تہتدون، تو کہتے ہیں کہ بخاری کو مانو، امام بخاری کے پیچھے نہ چلو. ہم کہتے ہیں امام بخاری کے بھی پیچھے چلو اور بخاری کو بھی مانو، دونوں. لعلکم تہتدون. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. 5واں انعام،
توبہ کرنے کا طریقہ سکھلایا جانا. قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، عجل کو معبود بنانے پر. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر استعمال کرنا، یہ ظلم ہے. تو تم نے ظلم کیا ہے، کیونکہ لأنکم وضعتم العبادۃ للعجل وہی فی غیر محلہ، تم نے بچڑے کے لیے عبادت کو رکھا ہے اور بچڑا عبادت کے قابل نہیں، بات کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، تو ظلم کر چکے ہو. لہذا فتوبوا الی باریکم، اپنے خالق کی طرف، بارئ تخلیق کرنے والے، پیدا کرنے والی ذات، اس کے طرف رجوع کرو. توبو ارجعو، لوٹو اس کے طرف، توبہ کرو. توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپ کو. اپنے آپ کو کیا مانا؟ یعنی ایک دوسرے کو، ایک ہی مذہب کے لوگوں کو مارنا اپنے آپ کو مارنا ہے. اس لیے یہ جو کہتے ہیں اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو قتل، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے. بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہے سارے، کسی کو کافر نہ کرو، اس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے. فاقتلوا انفسکم، اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرو. تو قتل کے لیے طریقہ کار کیا ہوا کہ سارے بنی اسرائیل کو جمع کر دیا ہے ایک ہی جگہ پہ، اور اندھیرا کر دیے گئے. تلوار تراؤ، بس تلواریں چل رہی ہیں، بندے مار رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور ابھی 70,000 ہی مرے تھے، وہ لاکھوں میں تھے نا، تو 70,000 ہی مرے تھے. اللہ رب العالمین نے سٹاپ کر دیا، بس ٹھیک ہے، توبہ قبول ہو. ورنہ تو اللہ کیا کہتے تم سب کو قتل کروا دیتے. جی جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور جنہوں نے نہیں کی، انہوں کو قتل کیا. اچھا نہیں، یہی لکھا ہے تفسیر میں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا معنی یہ تھا کہ سب ایک دوسرے کو اس طرح اندھیرے میں قتل کر رہے تھے، اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اس میں قتل کیے جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ معاف کر دے. پھر اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے نام پہ کٹ جانا، قتل ہو جانا بھی بہتر ہے. اللہ کے اپنے آپ کو مار دو اللہ کے حکم پر توبہ کے لیے، بس ٹھیک ہے. اللہ کہے ساری رات میرے سامنے کھڑے ہو، معافی مانگو. اللہ ٹھیک ہے، کھانا چھوڑ دو میرے لیے، رمضان میں چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے رب کے ہاں. فتاب علیکم، تو تم پر مہربان ہوا، اس نے بھی تمہارے عقاب اور تمہیں استیصالاً قتل کرنے سے کیا کر دیا؟ رجوع کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ جلدی جلدی راضی ہونے والا ہے کیونکہ مہربان ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. چھٹا انعام احیاء بعد الممات، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. ایمان تو تھا لیکن ساتھ چلنے کا، ٹھیک ہے. ایمان کے بعد جب لام آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ چلنا. اور ایمان کے بعد جب بائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا. آمن بہی کا معنی کیا ہے؟ اس پر ایمان لے آئے. اور آمن لہو کا معنی کیا ہے؟ ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، اس لیے سورہ عنکبوت میں ہے آمن لہو لوط، ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا لوط علیہ السلام. ایمان تو پہلے سے لائے ہوئے تھے نا. لن نؤمن لک، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. حتی نر اللہ جہرۃ، مسلمان تو ہے نا، ایمان تو ہے ان کا، لیکن احکامات میں آپ کی اتباع نہیں کر رہے تھے. یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کو ہمیں دکھاؤ، اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، ہم اللہ کو دیکھ لیں.
حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں اعلانیہ. تو یہ مطالبہ تم نے کیا اور چلے گئے. فاخذتکم الصاعقۃ، تو تم پر بجلی گری. فاخذتکم، تو گیر لیا تمہیں، الصاعقۃ، بجلی نے. وانتم تنظرون، اور تم حیرت زدہ تھے، تم حیرت میں پڑ گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر میں نے اٹھایا تمہیں تمہارے مرنے کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو میری نعمات کا. تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. 8واں انعام، انتظام معاش، کھانے کا نظام. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم میدان تیہ میں حیران سرگردان پھر رہے تھے، کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا اور مکان بھی نہیں تھے تمہارے مکان کے لیے. میں نے بادل کا انتظام کر لیا، اوپر بادل ہوتے تھے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، جو تمہارے کھانے کے لیے تھے. بٹیر اور حلوہ مشہور یہ ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہیں. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو انہوں نے اس کو بھی کیا کیا، اس کا بھی ذخیرہ شروع کر دیا، حالانکہ منع تھا. ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، یہاں سے پہلا عذاب. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ قریہ یا تو اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور مشہور یہ ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوئی خاص قریہ وہاں آباد تھا، کوئی بستی تھی جو وادی تیہ کے آس پاس میں قرب میں تھی، اس میں داخل ہونے کا حکم تھا. قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یہ بات کہتے ہیں کہ مصر ہے، کہ دوبارہ مصر کی طرف آ جاؤ. یہ تو چلے گئے تھے وادی تیہ میں، دریا پار کرنے کے بعد پھر وادی تیہ میں داخل ہو گئے. تو واپس مصر آئے یا نہیں آئے، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ، جی قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ وہاں سے وسعت کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں. باب القریۃ یا باب المسجد، مسجد سے بیت المقدس مراد نہیں ہے، کیونکہ بیت المقدس تو بعد میں بنی ہے. مسجد کوئی بھی مسجد، نماز کی جگہ. وادخلوا الباب سجدا، داخل ہو جاؤ باب میں، باب سے مسجد کے دروازے سے یا شہر کے دروازے سے. سجدا، سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے، اگر شہر کا معنی ہے تو سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے، اور اگر مسجد کا دروازہ ہے تو عبادت، سجدہ عبادت کرتے ہوئے. وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، وقولوا، اور کہو، حطۃ، وقولوا مسألتنا حطۃ، اور کہو ہمارا مسئلہ، ہمارا سوال، ہم مانگ رہے ہیں. حطۃ، حطۃ، حطۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہم توبہ کر رہے ہیں. قولوا لفظ حطہ بولو. حطہ کا معنی کیا ہے؟ اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دیں. یا نطلب منک التوبہ، ہم آپ سے توبہ طلب کرتے ہیں، طلب توبہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے.
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور بڑھا دیں گے محسنین کے لیے ثواب کے اعتبار سے، محسنین کو زیادہ ثواب ملے گا. سنزید المحسنین ثواباً تمیز معذوف ہے، یا سنزید المحسنین سنزید ثواب المحسنین. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک بات، وہ بات بدل دی اور بات کہی. قالوا قولا غیر الذی قیل لهم، اور کہی انہوں نے ایک بات، یہ قولا کا فعل محذوف ہے. قالوا فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے، بات تو نہیں بدلی تھی، ٹھیک ہے. بدل الذین ظلموا، بدل دی بات ان لوگوں نے جو ظالم تھے. اور قالوا قولا غیر الذی قیل لهم، بظاہر معنی کیا ہے؟ بدل الذین ظلموا، بدل دیا ظالموں نے، قولا بات، غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی. تو اس کا معنی تو صحیح ہوتا ہے نا، یعنی اس بات کو نہیں بدلا تھا جو کہی گئی تھی، بلکہ کیا غیر بات کو بدل، کسی اور بات کو بدل دیا. تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. قالوا بدل الذین ظلموا، انہوں نے بدل دیا اس قول کو، قالوا قولا غیر الذی، اور وہ بات کہی جو اس کے غیر تھی جو ان کو کہی گئی تھی. قالوا قول، قالوا محذوف نکالیں گے تو پھر معنی صحیح ہو جائے گا. قالوا قولا غیر الذی قیل لهم، یعنی بات اس کے علاوہ کی جو ان کو کہی گئی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ کیا کہو، حطوۃ حطوۃ، ہمارے گناہ معاف کر دے، گناہ معاف کر دے. انہوں نے اس کو بدل دیا اور کہہ دیا حنطوۃ حنطوۃ، ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے. فانزلنا علی الذین ظلموا، تو اتار دیا ہم نے ان لوگوں پر، علی الذین جنہوں نے ظلم کیا تھا. تو سب نے نہیں کیا تھا، بعض نے کیا تھا، اس لیے علی الذین ظلموا کا جملہ لے کر آئے. جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء، آسمان سے بیماری اتار دی. رجزا طاعون، طاعون کی بیماری تھی اور جسم کو لگ جاتی تھی، وہ پھر ایک مہلک بیماری تھی، دوسروں کو بھی لگتی تھی. 70,000 لوگ اس میں مارے گئے. رزقا من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم، ان کی فسق کی وجہ سے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ. یہ مضمون پورا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 10 منٹ لگیں گے. وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 8واں انعام، انتظام شرب، پانی کا انتظام کیا گیا ان کے لیے. آٹھواں انعام، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا. ٹھیک ہے، تو جب کیا ہوگا، اقتدار میں آئیں گے تو پھر پانی کا انتظام بھی کریں گے نا، واٹر سپلائی کا سسٹم بھی کریں گے، پانی کا نظام بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کھانے کا نظام بھی آپ کی ذمہ داری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، مارو، اضرب بعصاک، اپنے لاٹھی کے ذریعے، اپنے لاٹھی کے ساتھ، الحجر، پتھر کو. سر سید احمد خان نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے، وہ کافی جگہوں پہ ٹھوکر کھاتا ہے. ایک اس نے، وہ آدم علیہ السلام کو کہتے کسی باغ میں رکھا گیا تھا اور پھر وہاں سے نکالا. وہ باغ میں نہیں تھا، اللہ کہتے جنت الخلد التی وعد المتقون، وہی جنت جو کیا ہے، جو اسی جنت میں تھے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن کی تحریف ہو جاتی ہے. یہاں کہتے ہیں کہ اضرب بعصاک الحجر، یہ معجزات کا منکر تھا، معجزات نہیں مانتا تھا. تو کہتے ہیں اضرب بعصاک کا حجر کا معنی یہ ہے کہ امشی مع العصاک الى الجبل لان هناك ماء، یعنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ
وہاں چشمہ ہے تو وہاں سے واٹر سپلائی اسکیم کرو اور پانی گاؤں میں لے آؤ، ہمارے علاقوں میں جیسے ہوتا ہے، کہتے ہیں اس طرح کرو. اضرب بعصاک، ضرب کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ضرب فی الارض، ضرب کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اضرب بعصاک، لاٹھی کے ساتھ چلو، الحجر، پتھر پہ چلے جاؤ، پہاڑ پہ، اور وہاں سے کیا کرو؟ واٹر سپلائی اسکیم کرو. اضرب بعصاک الحجر، مارو اپنے لاٹھی سے الحجر، پتھر کو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. انفجار یہاں ہے اور سورہ اعراف میں ہے فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، انبجاس، انفجار. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، مترادف ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انفجار ابتدا میں ہوتا ہے، انبجاس بعد میں ہوتا ہے. شروع میں پانی ہلکا ہلکا نکلتا ہے تو ان کو انفجار کہتے ہیں، بعد میں پانی تیز ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انبجاس کہتے ہیں. تھوڑا تھوڑا پانی نکلنے اس کو انفجار، زیادہ پانی نکلنے کو انبجاس. فانفجرت، فضربا فانفجرت، مجاز بالحذف ہے. فضربا انہوں نے لاٹھی ماری تو فانفجرت، نکل پڑے اس سے اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے. 12 قبائل تھے تو ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ، لڑتے تھے نا، پٹھانوں کی طرح تھے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر بندے نے اپنا مشرب، اپنا پانی پینے کی گھاٹ معلوم کر لی. پھر حکم ہوا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاتے رہو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ انسان کو جب کھانا پینا کھل کے ملتا ہے تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سر چڑھتا ہے، بدماش بنتا ہے. تو فرمایا بدماش نہیں بننا، زمین میں فساد نہیں کرنا. زمین میں فساد کیا؟ حلال کی جگہ حرام کو لے آؤ، پانی کی جگہ شراب پیو، نہیں. لا تفسدوا فی الارض. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، دوسرا عذاب. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ہیں کھانے پہ. یہ من و سلوات ہے روزانہ. طالب علم بھی مدرسوں میں کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یار روزانہ گوشت ہے، کبھی سبزی نہیں پکتی. لوگ گوشت کے لیے ترستے ہیں اور یہ مدرسوں میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں روزانہ گوشت ہے یار، یہ کیا ہے، کبھی سبزی نہیں پکتی. اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی لوگ کے کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو مانگ لو ہمارے لیے اپنے رب سے. کیسے عجیب لوگ تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب سے کہو، اپنے رب سے مانگو. پرائیت، ہاں اپنائیت. ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کے حبیب، آپ کے اور ہمارے رب، اپنے رب، ہمارے رب. یہ کیا کہتے تھے؟ تم اپنے رب سے مانگ لو. اس میں کیا ہے؟ پرائیت ہے، بیگانگت ہے الفاظ میں بھی. اس لیے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا تھا جب واپس گئے؟ تو کہا کہ ان ابنک سرقہ، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. باپ کو جب غصہ آتا ہے نا بیٹے کے اوپر تو بیوی کو کہتے ہیں تیرے بیٹے نے یوں کیا. ہاں، اور بیوی کو جب غصہ آتا ہے باپ کو، تیری بیٹی نے یوں کیا، تیری بیٹی نے یوں کیا، حالانکہ ان کی ہوتی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ظالم انداز بھی ان کا کیا تھا؟ گستاخانہ تھا. ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگو، یعنی ہمارا نہیں ہے. یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جس کو اگاتی ہیں زمینیں، من بقلہا، بقل سبزی، وقصائہا، اور کیا کہتے ہیں؟ تر یا گندم، وفومہا، ان کی تسوئی لسن، تھوم، وعدسہا، مسور کی دال اور پیاز. یہ سبزیاں چاہیے. ہم حقانیہ میں پڑھتے تھے تو وہ کوڑا کھٹک کے پاس باغات بہت زیادہ ہیں نا، تو استاد جی نے ترجمہ جب کیا تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا ادھر کوڑا کھٹک مل جاتے تو ادھر باغات میں چھوڑ دیتے، ساری چیزیں ملتی ہیں یہاں. عدسہا وبصلہا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، وہ ادنا، جو ادنا ہے، جو کیا ہے؟ کم تر ہے، بالذی هو خیر، اس سے جو بہتر ہے. اللہ کی طرف سے نورانیت سے بڑا ہوا کھانا تمہیں ملتا ہے، اس سے کہ چھوڑ کے اپنی علائش اور اپنی
کوششوں سے کمانے والے کو کہتے ہو، یہ تو بہتر نہیں ہے۔ جو غذا اوپر سے آئی ہے، قرآن اوپر کی غذا ہے، اسے نہ چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں کہ گانا کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ تو گانے والوں کی روح کی غذا گانا ہوگی نا۔ ہاں، جنات کی غذا کیا ہے؟ روس، گوبر، ہڈیاں، اور ہماری غذا کیا ہے؟ گوشت ہے نا۔ تو جو جن کی فطرت ماری گئی ہے ان کی غذا گانے ہیں، اور مسلمان جس کی فطرت ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ اس کی غذا قرآن ہے۔ اِبْتُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، اتر جاؤ شہر میں، یہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، چھاپ دی گئی ہے ان پر خواری اور ذلت، والمسکنۃ، اور غربت، ہمیشہ غریب رہیں گے، دل کے غریب رہیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کو کما لائے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا غصہ ان پر اس لیے ہوا، دنیاوی اور اخروی ذلت اس لیے چھاپ گئی کہ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ نبی کا حق تو ہوتا ہی ناحق ہے، یہاں بغیر حق کی ضمیر صفت کاشفہ ہے، وضاحت کے لیے ہے کہ اس کو خود بھی ناحق سمجھتے ہوئے قتل کرتے تھے۔ پھر یکفرون، کانو یکفرون ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ماضی استمراری کا۔ یکفرون تو مضارع ہے، لیکن کانا داخل ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ماضی کا ہو گیا۔ اور یقتلون میں کانا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے کفر تو سابقہ کرتے رہے اور قتل کا ارادہ آج بھی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ یہ نافرمانیاں کرتے رہے اور حد سے تجاوز کرتے رہے، اس کی سزا یہ ملی کہ ذلت اور مسکنت کا شکار ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم کیا ہیں؟ ذلت اور مسکنت کا شکار ہیں، تو اس کی یہ ہے وجہ، یہ ہے کہ ہم عاصی بھی ہیں اور ہم حد سے تجاوز کرنے والے بھی ہیں۔ جب تک قوم، امت بحیثیت مجموعی امت اللہ کے عصیان اور نافرمانی سے اور ظلم اور زیادتیوں سے باز نہیں آئے گی، تو بنی اسرائیل کے طرح ذلت اور